السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایک تو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے اس نے طریقہ بھی وہ عطا کیا جو تمام طریقوں سے افضل طریقہ، راستہ وہ عطا کیا جو تمام راستوں میں سب سے افضل راستہ۔ انسان کو رب نے جس چیز سے بنایا ہے عین فطرت کے مطابق طریقے دیے، راستے دیے، دستور دیا۔ انسان کی فطرت سے ہٹ کر اس کے لیے دستور نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا، پل پل اس نے ہم پر مہربانیاں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نافرمانیاں کرتے رہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی رحمتوں کے باوجود ہم حقیقت میں انسان نہ بن سکے، یہ الگ بات ہے کہ اس نے زندگی کی نعمت دی لیکن ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ ایک عارف باللہ کہا کرتے تھے، اے انسان، ایک زندگی وہ جو تو گزار چکا اس پہ اب تیرا بس نہیں، گزار چکا وہ۔ ایک زندگی وہ جو آئندہ آنے والی ہے، کل کے لیے تیرے پاس بھروسہ نہیں۔ آج جو وقت ہے اس میں اللہ کو راضی کر لیں، ہم وہ اعمال کریں جس میں رب راضی ہو جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے گزشتہ مضمون شروع کیا تھا ماہ رمضان المبارک میں، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ اعمال نہیں کر رہے تھے ہم، لیکن آج اعمال میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ کون انسان ایسا ہے جو جسمانی یا روحانی مریض نہ ہو؟ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی مرض ہے، یا جسمانی مرض ہے یا روحانی مرض ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہے جنہیں رب نے معصوم بنایا، لیکن ایک انسان ہے تو وہ حقیقت میں تو انسان ہی ہے نا۔ جب رب نے ہمیں انسان بنایا تو ہم انسان بن کر کیوں نہیں رہتے؟ جانوروں والی زندگی ہمیں کیوں پسند آتی ہے؟ اور پھر حقیقت کی نظروں سے اگر دیکھا جائے، میں ایک عجیب بات بتلاؤں، حضرت شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، اللہ والے، خشیت الہی میں مست رہنے والے، اللہ کی یاد میں بہت زیادہ رونے والے۔ حضرت شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک مجذوب باللہ کو دیکھا میں نے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہیں کوئی خیر خبر نہیں، موسم سے وہ بے پرواہ ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقوں سے وہ بے پرواہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ عقل ہی نہیں ہے ان کے اندر، لیکن حقیقت وہ ہے کہ انہیں آخرت والی عقل آ چکی ہے۔ کئی بار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کریں، وہ مجذوب باللہ تھے، اور میری ان سے الیک سلیک ہوئی، بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا حضرت دعا کر دیجئے، یہ اتنا جب میں غفیر، ظاہر سی بات ہے بازار میں بھیڑ ہوتی ہے پوری، حضرت ان سب کے لیے دعا کر دیجئے۔ کن کے لیے؟ یہ انسان اتنے سارے میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت کہنے لگے کہاں ہیں انسان؟ انسان کہاں ہیں؟ حضرت شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری عجیب کیفیت ہوئی، ان کی نظریں میرے اوپر پڑی اور مجھے بھی ایک جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں مجھے کوئی انسان نہیں نظر آ رہا تھا، اپنے اعمال کے بقدر کوئی کسی جانور کی شکل میں تبدیل نظر آ رہا تھا، کوئی کسی جانور کی شکل میں۔ تھوڑی دیر یہ کیفیت رہی میری، اور اس کے بعد جب ختم ہوئی تو پھر وہی انسان نظر آ رہے تھے۔ ایک مثال ہے، ہم نے اپنے اعمال کو جیسا بنایا، حقیقت میں بلکہ کہا کرتے ہیں نا کہ انسان جس جانور کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے
عادتیں بھی اس کی ویسی ہی بن جاتی ہیں. ہمارے ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں ہلکا پھلکا رہنا ہے نا تو تمہیں وہ عادتیں گزارنی پڑیں گی، وہ عادتیں زندگی میں لانی پڑیں گی جو ہلکے پھلکے پرندوں کی عادتیں ہیں. وہ کہا کرتے تھے جی ایک آج کا انسان ہے وہ مرض کا ڈھیر بنا ہوا ہے، بھاری بھرکم بنا ہوا ہے وہ مرض کے اعتبار سے. تو یہ صحت ہے ماشاءاللہ. کہتے چڑیا کو دیکھا ہے تم نے؟ چڑیا کی عادت کیسی ہے؟ پانی بھی پینا ہے تو اسے گھونٹ گھونٹ پینا ہے، گھونٹ گھونٹ. کھانا کھانا ہے تو مختصر مقدار میں. جیسی عادت ہوگی ویسے ہی ہوں گے. ہلکا پھلکا رہنا ہے اندر سے تو ہلکا پھلکا استعمال بھی کرنا ہے. وہ گھٹاگھٹ جانوروں کی عادت ہوتی ہے پینے کی، وہ گھٹاگھٹ وہی عادت ہمارے اندر آئی اور پھر عادتیں بھی وہی. ہر ایک انسان اپنے طور پر ایک مریض ہے. رب کا شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں نسخہ کیمیا، نسخہ شفا قرآن سے نواز دیا. گزشتہ جمعہ ہم نے مضمون یہی شروع کیا تھا نا، ماہ رمضان میں قرآن سے ہم کس قدر قریب تھے اور ماہ رمضان کے بعد کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تلاوت سے بھی عمل سے بھی. مثال کے طور پر ایک انسان دل کا مریض ہے، وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چیک اپ وغیرہ کے بعد دل کا مرض ثابت ہوا. ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی. اس نے وہ جو پرچہ تھا جیب میں ڈالا اور کچھ دن کے بعد، ایک مثال ہے یہ، کچھ دن کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر کے کہتا ہے حضور میری طبیعت میں کوئی افاقہ ہوا ہی نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. ڈاکٹر نے کہا کیا تم نے وہ نسخہ استعمال کیا، وہ دوائیاں استعمال کی جو میں نے لکھ کر دی تھی؟ کہنے لگا جی وہ میری جیب میں ہی ہے، میں نے استعمال کیا ایسے کہ اسے جیب میں ڈال لیا بس. ڈاکٹر کیا کہے گا کہ بھلے انسان تجھے کہاں سے فائدہ ملے گا، تو نے دوائی تو استعمال ہی نہیں کی. قرآن یہ ہمارے لیے جو دلوں کا مرض ہے، اندرونی مرض ہے، ظاہری مرض ہے، سب کے لیے شفا بن کر آیا. اور ہم نے کیا کیا؟ تاخچے میں سجا دیا اس کو. آئندہ سال پھر ماہ رمضان میں باری آئے گی، پھر دیکھیں گے. ایک صاحب مہمان بن کر گئے کسی کے گھر میں، معزز مانے جاتے تھے، اور مہمان نے اپنے طور پر خوب ضیافت کا انتظام کیا. وہ ایسے تھے جن پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، خوب ضیافت کا انتظام کیا. جب چلے گئے تو صاحب کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ جی میں نے کچھ رقم رکھی تھی یہاں مہمان خانے میں، اور میں نے بسیار تلاش کر لیا، خوب تلاش کر لیا، لیکن وہ رقم نہیں مل رہی. اور ہمارے گھر ان صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا آیا نہیں. ظاہر سی بات ہے اب رقم وہی لے کر گئے ہوں گے. اب یہ صاحب اندر سے بدگمانی لے کر بیٹھ گئے. ایک زمانہ گزر گیا، الیک سلیک سے بھی یہ دور بھاگنے لگے، سلام دعا سے بھی بھاگنے لگے. 1 سال کا عرصہ گزرا. نیک تھے وہ، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے. انہوں نے سوچا کہ بہرحال حالات ایسے ہیں کہ بیوی سے مشورہ کیا جی دعا کے لیے ہم بلا لیتے ہیں. آ گئے، بلا لیا انہیں. کھانے کے بعد ان صاحب نے برجستہ کہا کہ حضرت میں آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ رہا، لیکن ایک ذہن میں خلش ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے ذرا دور دور ہو گیا تھا. میری اہلیہ نے کچھ رقم رکھی تھی مہمان خانے میں اور آپ ہی آئے تھے، اس کے بعد وہ رقم نہیں ملی. کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ میں نے دیکھا وہ رقم نیچے پڑی ہوئی تھی اور تم رخصت کر کے اندر جا چکے تھے. میں نے وہ رقم اٹھائی اور سامنے دیکھا قرآن شریف رکھا ہوا ہے، میں نے اس قرآن شریف کے اندر جزدان میں وہ رقم رکھ دی تاکہ تم میں سے کوئی بھی جب قرآن پڑھنے کے لیے اٹھائے گا تو اس کو وہ رقم مل جائے گی. کہنے لگے دیکھو ذرا قرآن شریف میں وہ رقم موجود ہے. اور پھر زور زور سے رونے لگے. کہنے لگے میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چور سمجھا، ٹھیک ہے وہ حالات ایسے تھے کہ تم نے میرے لیے گمان کر لیا، لیکن مجھے رونا اس بات پر آیا کہ سال گزر گیا ہے تم میں سے کسی نے گھر میں قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ ہم میں سے اکثر گھروں میں ایسا ماحول ہے.
اگر ایسا ہے تو اس نسخہ شفا کو اپنے سے دور نہ کریں. ہمارے لیے اس میں ضابطہ ہے، ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، قانون زندگی ہے اس کے اندر. اور اب کی مہربانیاں ہیں کہ اس کا کلام گھر میں ہم سے ناقدری ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا. اچھا انسان وہ ہے جو سمجھ لے اس بات کو. ایک سفید ریش، سفید داڑھی جن کے ہوتی ہے. ایک بزرگ گزر رہے تھے، کسی صاحب نے کہا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے میری عمر 12 سال ہے بس. حضرت آپ تو 80-90 سال کے نظر آ رہے ہیں، ساری داڑھی کے بال سفید ہیں، سر کے بال سفید ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری عمر 12 سال ہے. کہنے لگے جب سے رب کی معرفت مجھے نصیب ہوئی نا، مجھے پتہ چلا میں انسان مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تب سے میں اپنی زندگی کا شمار کر رہا ہوں، اور صرف 12 سال ہوئے ہیں مجھے اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے. ہماری زندگی کتنی، ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہنے کو ہم کتنی عمر کے ہیں، لیکن اصل زندگی کتنے برس کی ہے. رب کی مہربانیاں تو ہم پر بے پایا ہیں، رب کا کرم تو بے شمار ہے ہم پر. ہم جانوروں سے بھی سلیقہ نہیں سیکھ سکے تو اور کیا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوٹھیوں میں لوگ، اکثر گھروں میں لوگ ایک جانور پال لیتے ہیں. میں نام بھی نہیں لے رہا کہ خود سمجھ جائیں گے بات کو، مجھے چھوٹی بات کرنی ہے. وہ جانور ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ ٹہلا رہے ہیں اس کو، وہ رسی ہٹ بھی گئی ہے تو وہ اپنے مالک کو پہچان رہا ہے جانور لیکن مالک کی پہچان ہے. ہم انسان ہیں، ہم اپنے مالک کو کیسے بھول گئے؟ گناہ کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ اس مالک کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں پل پل جس نے ہم پر مہربانیاں کی. عجیب بات بتلاؤں، ہم جسے کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں، میں پلک جھپکنے میں ہم ایسا کر دیں گے، کہتے ہیں نا پلک جھپکنا. پلک کا مطلب پلک جھپکنا ذرا سی، ہم اسے ادنا سی بات مانتے. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، زخم لگا یوں، اور آنکھوں کا جو اوپر کا پردہ ہے وہ کٹ گیا. وہ اس طرح سے کٹا کہ وہ جوڑ نہیں پاتا. ان صاحب کا اپنا تجربہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر ہے لکھا ہوا کہ جی یہ جو پلک جھپکنے کی جو بات بولتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ہواؤں کے اندر ذرات ہیں، باریک باریک ذرات ہیں. رب نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آنکھوں پر یہ وائپر چل رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پانی بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کوئی چیز آ گئی اسے باہر نکالیں گے، پانی بھی چل رہا ہے اندر سے. اور جب یہ وائپر کا نظام ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے آنکھوں پر پانی ڈالنا پڑتا تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد. چونکہ مٹی جم جاتی تھی، آ کر ذرات جم جاتے تھے. دن میں 50 مرتبہ ایسا ہوتا کہ مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی. رب نے کتنا کرم کیا ہم پر. یہ کہ ہم نے ذرا سی مثال دی ہے، یہ پلکوں کی مثال دی، کتنی بڑی نعمت. اور اللہ نے خودکار نظام بنایا ہے، ہمیں اسے کہنا نہیں پڑتا کہ پلک تو جھپک. ہر تھوڑی دیر کے بعد اس نے صفائی کا نظام وہ چالو کیا ہوا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد. رب کا کتنا بے پایا کرم ہم پر. لیکن ہم ایک انسان ہیں، ناشکر انسان، اس مالک کو ہم بھول گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں یہ ظاہری طور پر اعمال ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے، جی کیا دیکھنا، اس کو اندر صاف ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں، اندر کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کا کردار لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا کردار. اصل نہیں کر سکتے تو نقل تو کر کے دکھائیں. ایک چھوٹی سی بات کہہ کر ابھی اپنی بات تو روک رہا ہوں. بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ تھا جس کا نام تھا ابو محذورہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے، یہ بچے سب نقل اتار رہے ہوتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے. ابو محذورہ جو یہ لڑکے تھے یہ اذان کی نقل اتار رہے تھے. آقا نے سن لی، ٹھہر گئے، آگے بڑھ گئے. صحابہ سے کہا وہ اس بچے کو پکڑ کر لاؤ، ابو محذورہ نام، لاؤ اسے پکڑ کر لاؤ. کیا کر رہے تھے؟ اذان دے رہے تھے، سناؤ مجھے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اذان شروع کی. نقل ہے یہ، اصل نہیں، نقل اتار رہے تھے. میں نے اذان شروع کی اور جب میں پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ
سامنے تھے. میرے دل کی دنیا بدل گئی. میں نے اذان پوری دی, آقا نے کہا اب جاؤ. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میرے دل نے کہا یہی اصل ہے, اور زبان سے پھر انہوں نے کہا کہ جی اب میں آپ کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا, آپ کی خدمت میں رہنے لگے. نقل تھی, اللہ نے کیسا قبول کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کی چابی ان کے ہاتھ میں دے دی, اور 60 سال تک حرم شریف میں اذان دیتے رہے. تھی نقل, بن گئی اصل. ہم بھی اگر ایسی نقل کر لیں, ہم یہ نہیں کہتے اندر سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو کر ہم کریں گے. ظاہری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نقل تو لے آئے, کوئی طریقہ تو لے آئے, پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. کم از کم ہم کچھ کرنے والے تو بنے, بغیر کیے کیا کچھ ہوتا ہے. بس ایک چھوٹا سا مضمون تھا, دعا کرے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا